ہمارے حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمدرد کے یہ تھے بانی تھے، ہمدرد دواخانہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، انڈیا کے اندر ہے، پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ان کی ایک ایک چیز، ان کی دوائیاں کس طرح۔ یہ بندہ جو ہے نا یہ دیوبندی تھا اور بہت پیارا انسان تھا، بہت پیارا آدمی تھا۔ میں زندگی میں ایک دو مرتبہ ان سے ملا اور اس کو قتل کیا یہاں کراچی والے لوگوں نے۔ کس نے قتل کیا، کس فرقے نے، میں نام نہیں لے سکتا، وہ تو آپ حضرات کو پتہ بھی ہے۔ جب یہ شہید ہو گئی، یہ انڈیا سے یہ لوگ آئے تھے، بڑا پیارا انسان تھا، دارالعلوم کے ساتھ بھی ہمدرد تھا، ہمارے حضرت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان سے ایک دو مرتبہ دوائی لینے کے لیے گیا تو مجھے کہا کہ بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ اس وقت شاید میرے 35 سال کی عمر تھی، یہ اس طرح یہ 30 سال کی تھی۔ تو میں نے کہا اتنی عمر ہے، تو بہت سخت غصہ ہو گیا، کہنے لگے آپ مولوی لوگ اپنی صحتوں کا خیال نہیں کرتے، مجھے دیکھو اب میں 60-70 پہ ہوں لیکن میں کیسا مضبوط ہوں۔ ایک دن روزہ رکھتا ہوں، ایک دن کھاتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تہجد پڑھ کر کے پھر یہ کہ مریضوں کے چیک اپ شروع کرتا ہوں۔ بڑا پیارا انسان تھا، بہت بے نفس قسم کا انسان تھا۔ حکیم سعید کو جب شہید کیا گیا تو اس کے بھائی انڈیا سے آگے اور اس کی مسجد، اس کی لاش چارپائی پہ رکھی ہوئی تھی، تو لاکھوں کا مجمع تھا، 1000 کا۔ تو اس کے بھائی نے جو بات کی، کہا کہ بھائی جان آپ سے بہت کہا تھا کہ اللہ کے لیے پاکستان نہ جاؤ، پاکستانی لوگ جو ہے نا وہ وفادار نہیں ہیں، بھائی جان یہی انڈیا میں رہو، ہندو ہمارے اتنا دشمن نہیں ہے، ہندو اتنا دشمن نہیں ہے مسلمان کا جتنا یہ پاکستانی۔ تو آپ نے بھائی جان ہماری بات نہیں مانی، بھائی جان آج میں خون میں لت پت آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ بھی رو رہے تھے، اس کے بھائی نے بھی اس انداز میں، بڑے پیارے انداز میں۔ تو یہ صرف اظہار حسرت کے لیے، یہ کس کے لیے؟ اظہار تحسر اور اظہار حسرت کے لیے۔ خود اگر آپ ڈر رہے ہیں، میں بھی ڈر رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح بزدل ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے مولانا زرولی نہیں ڈرا، آخر تک نہیں ڈرا، اور جتنی بھی اس کی سختیاں تھیں تو آپ کو وہ گالیاں بھی دیتا تھا جس طرح۔ بخدا میں بھی اب کچھ غیرت مند لوگوں کو دیکھتا ہوں، سرمایہ دار لوگ اس قسم کے غیرت مند، وہ کہتے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد کہ زرولی کے بعد کوئی ایسا غیرت مند رہا بھی نہیں، بخدا، سمجھے؟ حق نواز جھنگوی کو آپ یہ ہے کہ کچھ بھی کریں، لیکن اب آپ کے ملک کے اداروں کو بھی احساس ہو گیا، ادارے بھی آپ کے پشیمان ہیں کہ حق نواز جھنگوی ٹھیک کہتا تھا۔ کائنات کا کون سا حصہ ہے کہ جہاں کے فتنوں کے اندر شیعہ کا ہاتھ نہ ہو؟ کون سا حصہ ہے؟ فلسطین کے اندر انہی سے آگ لگ رہی ہے، جہاں جہاں شام کے اندر جو تباہی مچائی انہوں نے مچائی، شیعہ ہر جگہ ہے۔ یمن کے اندر بھی انہی کا ہاتھ ہے، ہر جگہ پر یہی ہے۔ کائنات کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس میں ہندو آپ کے ساتھ چلتا ہے، کام کرتا ہے، دوسرا سکھ بھی آپ کے ساتھ یہ نہیں کرتے، سمجھے؟ اس لیے ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس ملک کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پاکستان عظیم سرمایہ، اس پر خدا نہ خواستہ انڈیا اگر حملہ کرے، سکھ آپ کے ساتھ دے گا، ہندو دیں گے، اس لیے کہ ہندوؤں کا کاروبار ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر بلوچستان کئی علاقے مکمل ہندوؤں کے، وہ آپ کے ساتھ دیں گے، سکھ ہندو بھی دیں گے، بریلوی ویسے بھی ہو، بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث کے اختلافات آپس میں یہ اپنی جگہ پر، لیکن ملک کے لیے سب قربانی دیں گے، لیکن شینو یا عینو ہاں بالکل نہیں دے گا۔ اگر آج ایران حملہ کرے وہ خامنہئی کے ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ دیں گے، تمہیں کرنا کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں تو لوگوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں، میں کہتا ہوں ایران کے اندر جا کر کے ان کے بڑے بڑے مناطق سے، ان کے بڑے بڑے مناظرین سے، مجتہدین سے، بس یہ اللہ نے اس چرواہے کے بیٹے کے مقدر میں لکھا، بات صاف سی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کے کسی مولوی کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غری کے رحمت کر دیں، وہ جامع فاروقیہ سے ناراض تھے، ان کی سوسائٹی میں دعوت تھی، جب میں ایران سے آ گیا، فرمایا بھائی جان آ جاؤ، بھائی جان آ جاؤ، میں استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، پیشانی میرا بوسہ دینے لگے، فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق نہیں دی، یہ آپ کے حصے میں تھا، سمجھ شریف میں؟ کتنی تیاری کی میرا رب جانتا ہے مجھ سے، سمجھ شریف میں کہ کتنی تیاری کی ہے۔ آپ تو مزے سے سوتے ہیں نا، سوتے ہیں، میں بھی کل سے آج تک لے کر کے 2-2.5 گھنٹہ سویا ہوں مشکل سے، مہمان ہی مہمان، مہمان 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 مہمان، اور پھر اس کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مطالعہ کا ملتا نہیں ملتا، پھر فجر کے بعد پھر مطالعہ، پھر آ گیا آپ کے پاس۔ یہ چیز آج کس کو حاصل ہے مولوی صاحب؟ ہم لوگ سارے کے سارے مصلحت پرست ہیں، مصلحت پرست ہیں۔ مجھے شاہد آفریدی کی بات بہت پسند آ گئی، کہنے لگے کہ میں مولوی تو میں نے بہت دیکھا ہے، لیکن مجھے بجلی گھر سے جو پیار ہے کہ اس نے کبھی بات چھپائی نہیں، اور ایک اور مولوی صاحب کا کہا کہ یہ گول مول نہیں کرتے،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دوسرے کا نام آپ کو نہیں بتاتا۔ تو مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک یہ ہے کہ بجلی کرے، اور ایک اور مولوی ہے صاف صاف جو صاف صاف کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر یہ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں کہ اور مضمون لکھنے کے بڑے ماہر ہیں، سمجھے؟ لوسی قسم کی، جاوید غامدی کی نظریات کے بے ایمان قسم کے ہمارے مولوی، جاوید غامدی جیسے مرتد اور بے ایمان، محمد علی مرزا جیسے ان کے پیچھے لگنے والا ہے، قادیانی کے پیچھے لگنے والا ہے، وہ امام اہل سنت کا پوتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کرو، نمازوں کے بعد پڑھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا، فرض کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ خصوصی اس کی تلقین کرتے تھے، اللہ ارتداد سے بچائیں۔ ہمارے حضرت کا ایک جملہ مولانا عبد الکریم بیر شریف کا آپ کو سنا دیتا ہوں، فرمایا ادا عالم تھیڑ بھی گالا پر ایمان بھی گالا، اللہ اللہ اللہ، ادا عالم تھیڑ بھی گالا، مولوی بننا آسان ہے پر ایمان بھی گالا۔ ایمان مولوی کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے، مولوی بے ایمان بھی بنے گا، بلعم باور کی طرح، بلعم بن باور جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ ہم لوگوں کو لوگ اس طرح نہیں کرتے، جہازوں میں گھماتے پھراتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو جہازوں میں گھماتے پھراتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ توحید کو اپنے دبر کے نیچے چھپاتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ توحید کو دبر میں، جو مولوی حق بتانے والا ہوتا ہے اس کی حمایت والے بہت کم ہوتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے جن کو اللہ نے مردانگی دی ہے، جن کو اللہ نے ان کے خلاف گفتگو نہ کرو، ان کے خلاف بالکل، مجاہدین کے خلاف افغانستان والوں کے مرتد ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ مجاہدین جہاں بھی کر رہے ہیں وہ اپنے قبر میں خود جائیں گے۔ ابلغکم رسالات ربی، اللہ کے پیغام تمہیں بار بار پہنچا رہا ہوں، تبلیغی تفعیل پر تکرار پر دلالت کر رہا ہے، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امین فی الرسالت ہوں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ امین، اللہ اکبر، امین امانت میں خیانت نہ کرے، ایک پیسے کی امانت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں خیانت نہیں کرنا، مالی وہ اتنا نہیں ہے، مسئلہ دینی خیانت ہے، دینی خیانت یہی ہے کہ حق کو چھپانا ہے۔ اواجبتم اکذبتمونی اتکذبونی یا اکذبتمونی، کیا تم میری تکذیب کرتے ہیں؟ واجبتم، تمہیں تعجب ہے، من ان جاءکم ذکر کائن من ربکم، اللہ کی طرف سے نصیحت آ رہی ہے، علی لسان رجل کائن منکم، تمہارے ایک آدمی کی نصیحت آ گئی، لینذرکم، جہاں کے ساتھ متعلق ہے، لینذرکم، آپ کو جہنم سے یہ کہ ڈرا دے۔